اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے درس کا۔ کتاب منہاج الصالحین سید سیستانی دامت ظل العالی کی ہے، جسے ہم شروع کر رہے ہیں بالکل پیچھے سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فقہ ابواب ہیں وہ آپس میں مربوط نہیں ہوتے، یعنی اگر آپ علم اصول فقہ پڑھتے ہیں یا علم منطق پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی شروع سے پڑھا نہیں ہے، درمیان سے کیسے شروع کر دیا۔ وہ کچھ مطالب جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ فقہ کا جو ہے وہ ہر باب کا جو ہے وہ الگ قسم کا انداز ہے اور الگ طرح کے احکام ہیں اس کے، تو وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ خداوند کریم کی توفیق سے اور مولا امیر المومنین السلام کی برکت سے یہ ارادہ ہے کہ جو فقہ کے وہ ابواب کے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ مبتلا بے رہتے ہیں، ان ابواب کے اوپر ہم تفصیل سے تطبیقی جو ہے وہ دورہ کریں، جس میں سے پہلے نمبر پہ یہ کتاب المیراث آتی ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ خمس، زکوٰۃ اور روزے کے مسائل آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ تجارت اور کاروبار کے جو احکام چل رہے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں 1-2 منٹ اسی بات پہ کہنا چاہوں گا کہ فقہ کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت کیوں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جسے ہم آیت نفر کہتے ہیں، وہ بڑے واضح انداز میں کہتی ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں جو تفقہ فی الدین کی طرف بڑھیں اور فقہ حاصل کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو متدین طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، وہ علماء سے اسی فقہ کی وجہ سے جڑتا ہے۔ فقہ کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس سے بہت کم ایسا ہو کہ وہ جڑتا ہو۔ ہر بندہ جو مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی وضو کا مسئلہ، کبھی غسل کا، میت کے دفن کرنے کا، میراث کا، خمس کا، بہت سارے مسائل ہیں۔ خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں ایک جو ہے وہ جو متدین طبقہ ہے وہ زیادہ اس طرف مائل ہوتا ہے اور وہ دینی احکام کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نجف اشرف کا شروع سے طرح امتیاز رہا ہے کہ یہاں پہ جو طلاب اور علماء ہوتے ہیں وہ فقہی احکام میں دقیق ہوتے ہیں، اور عوام کی طرف سے بھی ایک تاثر یہی موجود ہے کہ وہ علماء نجف سے فقہی رہنمائی لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے کہ نجف اشرف سے ہی مرزا شیرازی کا فتویٰ جاری ہوا تمباکو کے خلاف، نجف اشرف سے ہی وہ انقلابی ایران کی تحریک اٹھی، اور یہاں کے فتوے کی اتنی اہمیت تھی کہ ایرانی قوم نے جو ہے وہاں کا جو اپنا آمر تھا، ان کا جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا تختہ جو ہے وہ الٹا دیا۔ تو یہ فقہ کا جو ہے یہ کمال ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ فقہ کا جو موضوع ہے وہ عمل المکلف ہے۔ کوئی بھی مکلف کا عمل ہو، چاہے وہ عمل اس کا انفرادی قسم کا ہو یا اجتماعی قسم کا ہو، وہ سارے کے سارا فقہ اس سے بحث کرے گی۔ حتیٰ کہ جو آپ کیا کہتے ہیں انتظامی امور کہتے ہیں، انتظامی امور ہو گئے، حدود و تعزیرات ہو گئیں، عدلیہ کے فیصلے ہو گئے، کس کو کتنی سزا دینی ہے کتنی سزا نہیں دینی، جہاد کے مسائل ہو گئے، کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا ہے، قیدی بنانے کے مسائل ہو گئے، جیل میں رکھنے کے مسائل ہو گئے، ساری کی ساری جو فقہ کے اندر ڈسکس ہوتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ اجتماعی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ انفرادی نہیں ہے کہ جو فقہ سے باہر ہو۔ جب بھی آپ بات کریں گے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جیسے سوال ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر علم فقہ جو ہے وہ آئے گا، وہ بتلائے گا، نہ علم عقائد بتائے گا، نہ علم تفسیر اس میں آپ کو رہنمائی دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا۔ علم فقہ جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر بحث کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ائمہ علیہ السلام میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ حکومتیں اپنے پاس رکھیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو منصب اقتدار جو ہے وہ کرسی کے اوپر نہیں بٹھایا، حکومت انہیں نہیں کرنے دی، لیکن پھر بھی لوگوں کا جو رجوع ہوتا تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح ہوتا تھا۔ لوگوں نے جو حلال اور حرام سیکھنا ہوتا تھا وہ اہل بیت کے در پہ جاتے تھے۔ پھر یہاں سے ایک تحریک اٹھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا نظام چلائیں کہ لوگ اہل بیت کی طرف ہی جانا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے اس کے مقابلے میں جو سیاسی طور پہ فقہ کو کیا ایجاد کیا، اور اس فقہ میں سے یہی فقہ حنفی، مالکی، شافعی، یہ اس کی ایک گہری تاریخ ہے کہ یہ جو فقہیں بنائی گئی ہیں یہ باقاعدہ لوگوں کو اہل بیت کی فقہ سے ہٹانے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ حکومت بھی ہمارے پاس رہے اور لوگ بھی ادھر جانے کی احتیاج محسوس نہ کریں، فقہ ہمارے پاس ہے۔ یہی صورتحال ہمارے علماء کرام کی بھی ہے کہ علماء اور عوام جو آپس میں جڑتے ہیں وہ فقہ کے ذریعے سے جڑتے ہیں، اور اگر آج علماء کو جو ہے وہ فقہ سے عاری کر دیا جائے، انہیں کہا جائے کہ بھئی فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، فلسفہ پڑھو،
علم کلام پڑھو بس اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے عوام کا ایک چھوٹا سا طبقہ جڑے گا، سارا طبقہ جو عمومی زیادہ طبقہ وہ نہیں جڑ پائے گا۔ علم کلام کا، تفسیر کا، حدیث کا، تاریخ کا ایک دو بندے سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جو اکثر عوام آپ کے ساتھ جڑتی ہے وہ انہی فقہی احکام کے لیے سے جڑتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اور حتیٰ کہ حوزہ علمیہ قم میں بھی مراجع اعظام جو ہے وہ سہم امام اسی بندے کو دیتے ہیں کہ جو فقہ اور اصول پڑھ رہا ہو۔ جو فقہ اور اصول نہ پڑھے، باقی چاہے جو کچھ ہی پڑھ رہا ہو، وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم سہم امام دیں، اور اس بات کا ہمیں اطمینان ہو کہ امام زمانہ اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ اگر اس میں تھوڑا سا ایک سیاسی جنبہ دیکھیں تو وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کہ علماء اور جو عوام کا ربط ہے آپس میں وہ اسی فقہ کی وجہ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ آپ خود یعنی آپ چیک کریں، مبلغ اگر آپ بنتے ہیں، اگر آپ فقہی احکام کے جواب دینے والے بن جائیں تو آپ کے ساتھ عوام کا ایک بڑا گروپ جڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ فقہی سوالوں کی بجائے آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس وقت وہ توحید کے اوپر جو شبہات ڈالے جا رہے ہیں ان کا ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے، ملحدین کو رد کریں گے، تو وہ ایک چھوٹا طبقہ جڑے گا، بڑا طبقہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتا۔ تو لہٰذا یہ ایک آپ اس کو کہہ دیں کہ عوام کے ساتھ علماء نجف کا جڑنا یا کسی بھی عالم دین کا جڑنا، اس کے لیے یہ فقہ اہم چیز ہے۔ یعنی ہم نے تو اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں متدین معاشرے میں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بندہ نجف اشرف سے آیا ہوا ہے تو ہم اس سے سوال و جواب فقہی کریں گے۔ انہوں نے سارے اپنے مسائل، جی یہ کاروبار ہیں، یہ کاروبار ہیں، یہ میراث ہے، یہ خمس ہے، سارے سوال ادھر رکھ دیے۔ تو لہٰذا یہ چیز اہم ہے۔ اور اسی کے اوپر ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی جو فقہ ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم ہونے کی یہ وجہ ہے کہ توضیح المسائل جو فقہ کا ایک اہم کتاب ہے، اس کتاب کے لیے بھی اس مدرس کو جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو مدرس سینئر نہیں ہوتا، جونیئر ہوتا ہے، یا جس سے جو ہے وہ زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، جس کی اس کو جو ہے فقہ کیا پکڑا دی جاتی ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ فقہ کی ویلیو وہاں سے یعنی پاکستان سے مدرسے میں کیا ہے وہ گر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ توضیح المسائل یہ کوئی پڑھنے والی کتاب ہے، کیا تھا ٹیچر کے پاس پڑھنے والی کیا کتاب ہے۔ اور ادھر جب ہم آ کے دوبارہ فقہ پڑھاتے ہیں تو وہ طلاب کہتے ہیں قبلہ توضیح میں تو ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر ان کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ توضیح میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس ٹائم تو ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توضیح میں ساری باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں جو منہاج میں ہیں، فقط اس کو سمجھانے والے اور ذوق پیدا کرنے والے وہاں پہ مدرس نہیں ہیں۔ ہم بھی شروع میں نجف ہے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا بھی فقہ کیا ہوتی ہے، بھائی توضیح المسائل سے پڑھ لو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو کوئی پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اصل پڑھنے کی ضرورت اسی کو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو جو ہے وہ اور دنیا میں ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں کیا واضح نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ بھی کوئی کپڑا نجس ہو جائے بس 3 دفعہ دھوتے ہو، 3 دفعہ دھوتے ہو، ہر اس میں فرق ہے، کسی جگہ پہ 3 دفعہ ہے، کسی میں 2 دفعہ ہے، کسی میں 1 دفعہ ہے، ہر ایک کی چیز کا فرق ہے۔ کسی میں فرض کریں کہ دھونے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ عقلی قسم کی چیز ہے اور آپ اس کو چلاتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے الگ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا سب کا یہ ہدف ہے، اس کلاس کا جو ہدف ہے بنیادی طور پہ کہ ہم سب جو لوگ جو ہے وہ اس چیز کا ذوق پیدا کریں، ماہر بنیں کہ فقہی احکام کو خود بھی سمجھیں اچھے طریقے سے، اور اس طریقے سے سمجھیں کہ کتاب سے بھی پڑھ سکیں، اس کا حل ڈھونڈ سکیں، اور جو عوام پوچھے تو اس کو بھی ہم بتلا سکیں۔ تو لہٰذا اس کے جو ہے وہ 2 طریقے ہوں گے ہمارے جو یہ مباحثہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے بورڈ کے اوپر، حساب کتاب جو بھی سسٹم ہے مکمل طور پہ اس کو سمجھ لیں گے، آپ بھی سوال جواب کریں گے کہ بھی یہ چیز واضح نہیں ہوئی۔ سمجھنے کے بعد پھر آخر پہ ہم آئیں گے عبارت پہ کہ اب یہ جو ہم نے بات سمجھی ہے اس کو فقہی کتابوں میں کس انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہوں گی، ایک ہم مسئلے کو مکمل طور پہ سمجھ لیں گے، دوسرا ہم یہ فن سیکھیں گے کہ اس کو کتاب سے نکالنا کیسے ہے، کہ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں اعتبار سے مہارت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو چیز سمجھ لیتا ہے وہ مہینے تک زیادہ سے زیادہ باقی رہتی ہے اچھا ذہن ہو، وگرنہ وہ نکل جاتی ہے ذہن سے، دوبارہ پھر اس کو کتاب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جو سمجھا ہوا ہے اس کا کتاب کے ساتھ ربط بنانا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ہے وہ 100% مسئلے یاد ہوتے ہیں اسے، حتیٰ کہ فقیہ خود بھی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے وہ اپنی توضیح المسائل اور منہاج اٹھاتا ہے ایک دفعہ، وہاں پہ دیکھتا ہے کہ بھی کیا استنباط کیا تھا اور کیا دلیل دی تھی اور کیا نتیجہ نکلا تھا۔ تو 100% کسی کو مسئلے یاد ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ گیا پاکستان میں کوئی واقعہ بتا رہا تھا، تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ کسی بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا چلیں میں جو ہے نا دیکھ کے بتاتا ہوں، مراجعہ کرتا ہوں۔ ان کا کیا فائدہ بھائی اتنے سال پڑھتے ہیں ابھی آپ دیکھ کے بتائیں گے،
ان کے اتنے سال پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کون سے باب میں کس جگہ پہ ملے گا، یہ مجھے پتہ ہے، یہ تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تم توضیح مسائل پوری کھول لو، ویب سائٹ پوری دیکھ لو، تم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو جو میں سیکھ کے آیا ہوں، میں سیکھ کے آیا ہوں کہ تمہارے مسئلے کا جواب کون سے باب میں ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا، یہ میرے اندر مہارت ہے، یہ فن ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوں، نہیں، بار بار مراجعہ ضروری ہے۔ جیسے ڈکشنری آخری عمر تک فقیہ کھولتا رہتا ہے، قاموس، ڈکشنری، لسان العرب، تو اسی طریقے سے فقہ بھی آپ کیا ہے آخر تک کھولتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم بالکل جو ہے وہ ماہر بن جائیں اور دوبارہ کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہیں، کتاب کھلتی رہے گی، دوبارہ دیکھتے رہیں گے، چیزیں کیا واضح ہوتی رہیں گی۔ تو کتاب المیراث سے ہم شروع کر رہے ہیں، جہاں پہ تیسری جلد کے اندر جو میرے پاس جو نسخہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 309 بنتا ہے، اور 309 سے پہلے 307 کے اندر کتاب المیراث اور اس کی جو ہے وہ جو 7 فصول ہیں اس کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی الفصل الاول میں کیا ہے کہ مقدمات فی احکام الارث، کہ ارث کے احکام میں چند ایک مقدمات کیا ہے یہاں پہ وہ لکھیں گے۔ تو پہلی جو فصل ہے وہ ارث کے جو مقدمات ہیں اس میں وہ لکھیں گے، اور پہلا جو امر اول ہے اس کا جو عنوان دیا گیا ہے فی موجبات الارث، کہ ارث کے جو اسباب ہیں وہ کیا بنتے ہیں۔ ارث کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال سے کتنا حصہ پاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارث کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور وہ اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے میراث تقسیم کرنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ فقہی طور پہ، عرفی طور پہ آپ کہہ لیں کہ معاشرہ ایسے کہتا ہے کہ بندے نے اپنی جائیداد میراث اولاد میں تقسیم کر دی، نہیں، فقہی طور پہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا دو چیزیں ہوگی، ہبہ الگ چیز ہے اور ارث کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ ہبہ جو ہے، ارث جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے موت کے ساتھ، ہبہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے حیات کے ساتھ۔ تو ہبہ کا قانون کیا ہے ہمارے پاس؟ ہبہ کا یہ قانون ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس کو جتنا دینا چاہے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے اپنے جو سارا مال ہے اپنی زندگی میں اٹھا کے جو ہے وہ مدرسے میں دے دیں، اپنی اولاد کو دے نہیں، اس کی مرضی ہے، یا اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ کس کو دے دے؟ بیوی کو دے دے، یہ ہبہ کا قانون ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز کیا آتی ہے؟ وصیت آتی ہے۔ وصیت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں دینا چاہتا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے نا یہ بندہ، یہ مال کس کا ہو جائے گا؟ میری بیوی کا ہو جائے گا، وصیت ہے۔ وصیت میں شریعت نے فقط یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1/3، بس 1/3 حصہ جو مال آپ کا ہے نا، اس کے اندر یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کسی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، بھی سارے کے سارا اٹھا کے دے دو ایک بندے کو۔ یہاں پہ میراث کے قوانین نہیں آتے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مومن ہے، یہاں پہ طالب علم بھی تھے، ان کے قبلہ صاحب میراث کا حساب کتاب کرانا ہے، تو وہ گھر میں کام ہو رہا تھا تو ہم گلی میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ جی اس کے 2 بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہے، یہ ہے، سارا حساب کتاب دقیق کرتے رہے سارا۔ تو آخر پہ وہ کہتا ہے کہ خود اس سے کتنا ملے گا؟ کہ خود اسے کتنا ملے گا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ اس کا اپنا حصہ بھی تو ہوگا۔ میں نے کہا مرا نہیں ابھی تک؟ کہتے نہیں مرا نہیں ہے تو پھر میراث کے حساب کیوں کرا رہے ہو؟ کہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں میراث تقسیم کریں۔ بھی زندگی میں میراث تقسیم کریں گے تو اس سے کیا کہیں گے؟ ہم ہبہ کہیں گے۔ تو زندگی میں وہ جتنا دے دے بھی اس کی مرضی ہے، ڈبل دے، ٹرپل دے، بے شک جو ہے وہ بیٹوں کو دے نہیں، سارا بیٹیوں کو دے دے، اپنا مال ہے بھی جتنا دے رہا ہے نا، ہبہ کر رہے۔ تو لہٰذا زندگی میں کیا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ بہت سارے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ جی وہ جو اپنی زمین ہے نا وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو کیا جو ہے نا وہ ابھی بیٹی کی شادی کر دی ہے تو وہ اس کو نہ دے، اس کو جہیز دیا تھا تو سارے کا سارا بیٹے کو دے دے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ کے سب جائز ہے، ہبہ میں کیا سب جائز ہے۔ فقط ایک مسئلہ صحیح سے ثانی نے ہبہ کے باب میں لکھا ہے کہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر ترجیح دیتا ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا، تو ان کے درمیان حسد کا خطرہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو وہ کیا دیکھ لے۔ یہ ایک اسے کیا کہتے ہیں؟ ثانوی چیز کہتے ہیں، کہ وہ اس طریقے سے مال اپنی اولاد میں تقسیم نہ کرے کہ وہ ایک دوسرے کے کیا بن جائیں؟ دشمن بن جائے۔ پھر ہبہ میں یہ بھی قانون دیا کہ اگر مال وہ تقسیم کرے تو وہ علم کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ تقسیم کرے،
کہ جو مثلا علم دین کی طرف اس کی اولاد ہے اس کو وہ زیادہ دے دے اپنی زندگی میں، یہ چیزیں مستحبات میں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ حسد اور فساد کا کیا ہے سبب پیدا نہ ہو، وگرنہ ہبہ میں کیا ہے انسان کو آزادی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام جی ہبہ میں صدقات جو بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا، ہبہ میں، ہاں تو پھر اس کا شرعی حوالے سے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہبہ میں، تو ہبہ میں تو کسی کا بھی حق نہیں بنتا نا، نہ بیٹی کا حق ہے نہ اولاد کا حق بھی نہیں ہے۔ میرا اپنا مال ہے نا، میرا اپنا پیسہ ہے، میں زندہ ہوں، آپ بتائیں کہ کیا آپ کے مال پہ آپ کی اولاد کا حق ہے؟ نہیں جی، کوئی حق نہیں، کسی کا بھی کوئی حق نہیں۔ میرا مال ہے، میں سارا اٹھا کے اپنے دوست کو دینے لگا ہوں، بس ختم، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ جو معاشرے میں چیز موجود ہے اس کو آپ فقہی نہیں کہتے، اخلاقی کہتے ہیں، یعنی فقہ اور چیز ہے اور اخلاقی رواج ہونا اور چیز ہے۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے، فقہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا مال ہے، چاہے تو مدرسے میں دے دیں، چاہے تو کسی کو دے دیں، بچوں کو کچھ بھی نہ دیں۔ اخلاقاً کیا ہے کہ نہیں بھئی بچوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، بعد میں ان کو مشکل نہ ہو، لیکن انسان کے اوپر ایسا کرنا واجب نہیں ہے، بے شک بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائے، سارے کا سارا کیا تقسیم کر کے چلا جائے، کوئی کسی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ جی وہ بیٹی کو حق نہیں دے رہا، ہم کیا کہہ رہے ہیں بھی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں زندگی کی بات ہو رہی ہے، بھی زندگی میں تو نہ بیٹی کا حق ہے نہ بیٹے کا حق ہے، کسی کا بھی حق نہیں، مال اس کا ہے، سارے کا سارا حق اس کا اپنا ہے، جس کو دے بھی۔ واضح ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ۔ ہاں اب آپ کہیں کہ بھئی یہ آپ نے بڑی عجیب بات کری، بیٹی کا بھی حق نہیں ہے، بیٹے کا بھی حق نہیں ہے، اب اس میں کیا آ جائے گا، وہ جذباتی عنصر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے نہیں بھئی حق نہیں ہے، لیکن مسئلہ کس کا ہے، اخلاقیات کا آ گیا۔ جیسے آپ بیان کرتے ہیں وہ جی بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے گھر کا کھانا پکانا، مرد کے اوپر واجب ہے کہ پکا پکایا بیوی کو پیش کرے، نے کہا اچھا تو یہ چیز ہے، اب کل آپ کہتے ہیں نہیں بھئی اخلاقیات بھی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سارا کھانا خود بنایا، ٹھیک ہے، آٹا تک خود گوندا، گندم تک خود پیسی، اور اگر شوہر کو پانی پلائے ایک گھونٹ تو اس کا اتنا ثواب ہے، جہاد ہے، یہ اخلاقیات ہے نا۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ آخری باؤنڈری بتاتی ہے کہ اس باؤنڈری سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا، حدود بتاتی ہے۔ فقہ زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتاتی ہے آپ کو، اگر فقہ پہ زندگی گزارنا شروع کر دیں تو زندگی تباہ ہو جائے۔ فقہ پہ زندگی آپ گزاریں، میاں بیوی کی زندگی فقہ پہ گزاریں کہ قبلہ صاحب باہر درس پڑھ کے بھی ہیں، گھر میں ہیں، جھاڑو بھی لگائیں، کپڑے بھی دھوئیں، کھانا بھی پکا کے دیں، پھر وہ کیا پڑھیں گے، وہ زندگی ہوگی کیا؟ اگر فقہ پہ زندگی گزاری ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام نے گزاری ہوتی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے وہ فقہ پہ پھر عمل کرتی ہیں سارے کے سارا نہیں۔ فقہ فقط آخری باؤنڈری بتاتے ہیں، یہ پوائنٹ آ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے پھر گناہ ہے اور جہنم ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اخلاقیات کیا ہیں، سیرت اہل بیت کیا ہے، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہم مسئلہ نہیں بیان کرتے ہوئے، فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ قمیض اتار کے باہر بیٹھ سکتے ہیں، فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ بنین پہنے بغیر آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، حلال ہے نا، لا باس، حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں چلو جی آپ جی بیٹھو شروع کرو جی بیٹھنا، کہ بھئی فقہ کی جواز بتا رہی ہے، کیا ہر جائز کام کو کرنا ہوتا ہے کیا؟ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے معاشرے میں موجود کیا ہے کہ جیسے وہ فقہا کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام جائز ہے، فقہا کہتے ہیں ہاں جی جائز ہے۔ اب فقیہ اپنی طرف سے حرام تو نہیں کہہ سکتا نا، اسے حرام کے اوپر دلیل نہیں ملی تو وہ تو کیا کہے گا، جائز ہے۔ آگے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اچھا جی جائز کہا تو اب کرنا واجب ہے، کرو جی شروع کرو۔ فقیہ یہ نہیں بتا رہا، فقیہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کام کریں گے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، گناہ ہو، لیکن اس کو کیا کرنا ضروری ہو گیا، ہر جائز کام کو نہیں۔ وہ آپ دیکھیں، اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا اخلاقیات چل رہی ہیں، کیا رواج چل رہے ہیں۔ اب وہ پوچھیں گے جی بہن بھائی کے پردے میں جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ قمیض اتار کے کچھا پہن کے بہنوں کے سامنے آ جائے، ماں کے سامنے آ جائے، کیا یہ کام جائز ہے؟ اب وہ فقیہ سے کیا کہیں گے کہ وہ اسے حرام کہے، فقیہ اپنی جیب سے حرام تھوڑی کہے گا، وہ باقاعدہ جا کے دیکھے گا کہ شرمگاہ کی کیا حد ہے جسے چھپانا واجب ہوتا ہے، وہاں پہ اسے روایت ملے گی کہ العورت والقبل والدبر، وہ یوں کہے گا، پھر وہ کہے گا ہاں جی جائز ہے، بھائی جو ہے وہ قمیض اتار کے کچھا پہن کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دیکھو جی مولویوں کے فتوی آگے رہ سکتا ہے، تو آپ حرام کا فتویٰ دے رہے ہو، آپ کہاں سے دے رہے ہو، اپنی جیب سے؟ کیا دین جو ہے وہ اپنے جذبات سے بنتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو حرام کہہ دوں، حلال کہہ دوں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیں ٹھیک ہے جائز ہے، شریعت میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن رواج بھی، اخلاقیات بھی، کوئی تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا مولانا صاحب قبلہ صاحب جو ہے وہ گھر میں کچھا پہن کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، مرد حضرات بھی، جو ہمارے علماء فیملی کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے سامنے
جو ہے وہ مکمل قمیض اتار کے بنین پہ اتار دیں، اس طرح سے نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے. وہ خاص جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید بیٹھ جائیں، لیکن جو اہل علم طبقہ ہے یا دیگر جو دنیا داری کے حوالے سے بھی جو اہل علم طبقہ ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں کرتا. لہٰذا یہ جو ہے وہ دو چیزیں الگ رکھیں کہ جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حق بنتا ہے یا حق نہیں بنتا، فقہ بتایا کہ یہ حق بنتا ہے یا حق نہیں بنتا. اچھا حق نہیں بنتا تو اب آپ کے چھوٹی بس 1 روپیہ بھی نہیں دینا، حق نہیں بنتا. نہیں بھائی دو، اس کو کیوں نہیں دے. ابھی ہم مسئلہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہے وہ بھائی کی اولاد تھی، بھائی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اگر اولاد موجود ہو، مباشر اولاد، تو اولاد کی اولاد کو نہیں ملتی میراث. آپ کہیں یہ یتیم ہے بیچارے، بھئی اس کے یتیموں کو آپ میراث میں حصہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. ہم کہیں بھی ان کا حصہ نہیں بنتا. الاقرب یمنع الابد کا قانون چلے گا. ایک بندہ فوت ہوا، اس کا جو ہے وہ اپنا بیٹا موجود ہے، جب اپنا بیٹا موجود ہے تو اس کے پوتے کی طرف باری نہیں جائے گی. ہم کہ یہ عجیب شریعت ہے، یہ پوتے کا حصہ ہی نہیں بنتا، بیچارے یتیم میں کہاں سے کھائیں گے. ہم کہ میراث سے حصہ نہیں بنتا، لیکن اخلاقیات کے ہیں. یتیم کی کفالت کرنے کی کیا فضیلت ہے، وہ ساری سنائیں گے کہ بھی یہ فضیلت ہے، یہ چیز ہے. تو ہر چیز شریعت میں حرام حلال پہ نہیں چلتی. شریعت میں چیزیں مستحبات پہ چلتی ہیں، اور جو سیرت اہل بیت ہے اس کے اوپر کیا چیزیں چلتی ہیں. فقہ کیا بتاتی ہے؟ فقہ میڈیکل کی طرح ہے. فقہ بے رحم چیز ہے. میڈیکل میں جس طرح ہے نا کہ آپ بے شک چلے جائیں، اس میں نہ کوئی شرمگاہ کی لحاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی شرمگاہ ہے، یہ کوئی بھرنا جسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ فقہ میڈیکل آپ کو کھول کھول کے کتابوں میں لکھ کے دے گا. فقہ بھی ایسے ہے، یہ کوئی جذبات کا احساس نہیں کرے گی کہ وہ جی آپ نے یہ جملہ کیا لکھ دیا، یہاں پہ لفظ فرج کیوں لکھ دیا، یہاں پہ لفظ قذیب کیوں لکھ دیا، دوبر کا لفظ کیوں لکھ دیا. نہیں، فقہ قانون بیان کرے گی. قانون میں آپ کیا ہے، وہ کپڑے اتار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کی طرح قانون کی کتاب ہے. فقہ قانون کی کتاب ہے. قانون بے رحم ہوتا ہے، اس میں یہ تمیز کی چیزیں اور جو اخلاقیات ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی ہیں. اس میں سیدھا دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ دیکھی جاتی ہے. جو اخلاقیات کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر بھی پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. واضح انشاء اللہ. یہ جو ہمارے علماء کی ایک گھنٹے کی تقریریں ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیٹی کا حق آ گیا وہ جناب سیدہ کے حق پہ نہ روئے. وہ میراث کے اوپر ہے، میراث کے اوپر ہے. میراث تو مل کے رہتی ہے نا، وہ تو پھر برابر میراث میں ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد نہیں دیا جاتا نا. مرنے کے بعد تو مل ہی جاتا ہے، پٹوار خانے میں بھی آج کل قانون. اچھا مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد بھائی جو ہے نا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، بہنوں کو جو ہے وہ نہیں دیتے. شادی نہیں کرتے بھائی. ہاں شادی نہیں کرتے، اس کو حصہ دینا پڑے گا. یہ تو سارے مرنے کے بعد کہلاتے ہیں، اپنی زندگی میں نہیں کرتے. ہاں زندگی کا مسئلہ آسان ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا مسئلہ آسان. چلیں یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے پاس بس 2-3 منٹ ہیں. تو موجبات الارث میں ہم کہیں گے کہ بھئی جو انسان کو دوسرے بندے سے ارث ملتی ہے، موجب یعنی ارث کا سبب کیا بنتا ہے. ارث کا سبب جو ہے وہ 2 چیزیں ہمارے پاس بنتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے نسب، ٹھیک ہے. نسب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خونی رشتہ. دوسرے کو کہتے ہیں سبب. کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ایک سبب کو کیا ہے ایجاد کیا گیا کہ اب ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق بن گیا، ٹھیک ہے جی. اب نسب کے اندر کون کون سے آتے ہیں وہ ساری تفصیل بیان کریں گے. سبب مثلا کیا آتی ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مریں گے تو آپ کا پیسہ اسے تھوڑی ملنا ہے، لیکن اس خاتون سے کیا ہے عقد نکاح کر لیا، تو نکاح کیا کہیں گے؟ نکاح کو سبب کہیں گے. اب یہ عقد نکاح سبب بنے گا کہ جس سے خونی رشتہ تھا ہی نہیں، آپ کے مرنے کے بعد اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا آپ کے مال سے، لیکن جیسے نکاح ہوا تو اس کو کیا مل جائے گا جی؟ وہ میراث ملنا شروع ہو جائے گی. یعنی آپ مریں گے تو اس کی میراث مل جائے گی. یہ ایک اسے کہتے ہیں زوجیت کے اسباب میں سے ہے، خونی رشتوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری مثلا بحث یہ ہوتی ہے کہ فقہ میں ہے یہ چیز موجود کہ ایک کو کہتے ہیں ضامن الجریرہ نام آتا ہے. مثلا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ دیت کے مسائل ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کا قتل کیا، ٹانگ توڑ دی، آنکھ توڑ دی، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، اس کی اپنی سستی تھی فرض کریں، اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ گیا، یہ ساری جو ہے وہ دیت اور قصاص کے جو مسائل ہیں وہاں پہ کیا دینی پڑتی ہے؟ دیت دینی پڑتی ہے. اب یہ 2 بندے ہیں، ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. شریعت نے کیا ہے اگر یہ آپس میں یوں معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ گاڑی ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوگا بندے وغیرہ کی جو دیت ہوگی وہ ہمارے ذمہ پہ ہے، ٹھیک ہے جی.
یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ قتل کرو ہم دیت دیں گے، نہیں. تو کہتے ہیں بھئی اگر کوئی آپ سے نقصان ہو جاتا ہے کسی کا تو دیت کیا ہے میرے ذمہ پہ ہے. جیسے ہی یہ عقد پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ بندہ مرتا ہے جس نے دیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ دوسرے کی میراث میں کیا جائے گا. لیکن اس کی شرائط ہیں کہ اگر اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر امام علیہ السلام کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ کس کے پاس جائے گا؟ ضامن الجریرہ کے پاس جائے گا. یہ پوری بحث آئے گی وہاں پہ، صحیح ثانی اس کو تفصیل سے کیا بیان کریں گے. ہاں ہاں، یہ اسے کہتے ہیں وہ ضامن الجریرہ. نہیں، ولا کی بحث اور ہے، اسے ولا العتق کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں نہیں ہے. مثلا اس زمانے میں جو غلام کو آزاد کرتا تھا مولا، ٹھیک ہے، تو جس بندے کو مولا نے آزاد کیا ہوا ہے، اگر وہ غلام مر جاتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کی میراث کس کو ملتی تھی؟ وہ جو اس کا مولا العتق ہے اس کو کیا ملتی تھی. یہ بھی سبب میں آتی تھی، کوئی رشتے میں نہیں آتی تھی. یہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہے. صحیح نے اس کو پھر نہیں چھیڑا، کہتے ہیں آج کے زمانے میں نہیں ہے، اس کی ہم تفصیل نہیں لکھتے. آج کل کے زمانے میں یہ ضامن الجریرہ ہے جو کسی کی دیت کی ضمانت لے لیتے. اور دوسرا جی آج کے زمانے میں کون ہے؟ امامت ہے. ہاں ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. الامام وارث لمن لا وارث لہ. اس کی جگہ پہ صحیح ثانی نے لکھا کہ جس طریقے سے سہم امام میں ہم یہ قانون دیتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام کا سہم کس کے پاس آتا ہے؟ فقیہ کے پاس آتا ہے. تو ایسے یہاں پر بھی قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی میراث کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ بیت المال میں چلی جائے گی؟ قانون تو یہ ہے بیت المال میں جمع کرا دو، ٹھیک ہے. لیکن ہماری مکتب تشریح کیا قانون ہے کہ نہیں، اس کی جتنا بھی میراث ہے وہ اٹھا کے کس کو دیں گے؟ فقیہ جامع شرائط کو دیں گے. تو ہم کہیں گے فقیہ کیسے وارث بن گیا؟ کوئی خونی رشتہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں نہیں، خونی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا سبب ہے. ٹھیک ہے، سبب کیا کہتے ہیں؟ سبب امامت کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہذا سبب میں کیا ہے؟ 3 چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. ایک اس زمانے والا جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، آزاد کرنے والا مولا العتق. دوسرے نمبر پہ کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ ضامن الجریرہ. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام. جو 2 اس میں ہے نا، ضامن الجریرہ، امام علیہ السلام، اس کی تفصیل کیا ہے بعد میں آئے گی. اچھا، نسب میں جب خونی رشتہ داروں کی باری آتی ہے کہ بھی خونی رشتہ داروں میں سے کس کس کو ملے گا، تو یہاں پہ پھر ہمارے مکتب تشیع میں باقاعدہ یہاں پہ طبقات بنتے ہیں. یعنی کیٹیگری رشتہ داروں کی بنا دی جاتی ہیں کہ اگر اس پہلی کیٹیگری میں سے اور پہلی کلاس میں سے ایک بھی رشتہ دار ہوا تو اگلے کو مال شفٹ نہیں ہوگا میراث میں. مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کی میراث کا وارث کون بنے گا؟ فقط ان کی ایک بیٹی بنے گی. بیوی کو 8 حصہ مل جائے گا، بیٹی کو. بیٹی کے بعد جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ان کے جو ہے وہ کزن ہیں فرض کریں، ان کو کوئی میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ طبقہ اولا میں جو پہلا سٹیپ ہے اس میں نہیں آتے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ قرآن نے کیا ہے کہ ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے. تو ہم کہیں کہ آدھا حصہ بھی اس کو دے دیں، باقی جو بچ گیا ہے وہ بھی اٹھا کے کیا ہے سارے کے سارے اس کو دے دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ طبقہ اولا میں ہے. طبقہ اولا میں ایک فرد بھی اگر موجود ہو تو بعد میں کیا ہے شفٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ لہٰذا یہاں پہ نسب میں جو بنیادی بحث آتی ہے طبقات کو سمجھنے کی آتی ہے. تو ہمارے پاس جو نسب میں طبقات بنائے جاتے ہیں وہ 3 طبقات کیا رکھے گئے ہیں کہ خونی رشتہ داروں میں جو نسب ہے اس کے ٹوٹل طور پہ جو ہے وہ 3 طبقات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ. اب طبقہ اولا میں کون آتا ہے، طبقہ ثانیہ میں کون آتا ہے، طبقہ ثالثہ میں کون آتا ہے، یہ کیا ساری بحث چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بحث کو ہم انشاءاللہ کل چھیڑتے ہیں کیونکہ یہ پوری تاکہ بحث ایک ہی دفعہ میں سمٹ ہے، سارے کے سارے طبقات ہم پڑھ لیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو اس طبقات میں جو بنیادی بحث آگے سمجھنے والی ہے وہ اہل سنت سے اور مکتب تشیع کو جو فرق ہے اس کو کیا سمجھنے والا ہے کہ جس بحث کو تعصیب کی کیا بحث کہتے ہیں، کہ جس کو سید ثانی دامت ظل علی یہاں پہ لکھیں گے اور واضح کریں گے کہ اہل سنت میں اور ہمارے ہاں کیا فرق ہے. اور جو ایک بڑا یہاں پہ اعتراض آتا ہے کہ قرآن نے جو حصے معین کیے ہیں ان حصوں کے علاوہ جو بچ جاتا ہے آخر یہ کیوں بچ رہا ہے، پھر یہ کہاں پہ جائے گا. یہاں پہ بڑا جو ہے وہ سنی شیعہ کا کیا اختلاف ہے، تو اس کو بھی کیا ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے. لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے 3 طبقات کو سمجھنا، پھر جو ہے وہ فروض اور حصوں کو سمجھنا، فروض اور حصوں کے علاوہ فرضاً، قرابتاً اور رداً کے قوانین کو سمجھنا. یہ 3 جو ہے وہ مقدمات ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوگا پریکٹیکل ہوگا. اس کے اوپر جب پریکٹیکل ہوگا 4تھے نمبر پہ، تو وہاں پہ ہمیں علم ریاضی کا جو قانون ہے
ذو ضعف عقل نکالنا اس کو کیا سمجھنا پڑے گا، جس کو میراث کے خاتمہ میں سید خوئی علیہ الرحمہ نے ایک نئی ریاضی کے قانون کے ساتھ کیا متعارف کروایا۔ تو ریاضی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں پہ اگلے ہفتے میں، کہ جس میں ذو ضعف عقل نکالنے کا جو طریقہ کار ہے، اور جو سید خوئی علیہ الرحمہ نے طریقہ بنایا اور پھر سید ثانی نے اسی کو لکھا، انہوں نے ایک ریاضی کا نیا قانون ایک نکالا ہے، ٹھیک ہے، عددوں کی قسمیں کی ہیں، کون 2 پہ تقسیم ہوتے ہیں، کون 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اس کا کیا سیٹ اپ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دقیق قسم کی آنے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ مربوط رہیں گے، اور جو چیز بھی کسی کے لیے واضح نہ ہو وہ واضح پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الناس یہلکون لانہم لا یسألون، کہ لوگ اس لیے ہلاک ہوتے ہیں چونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تو جب سوال نہیں کریں گے تو ہلاکت ہے، یعنی کچھ علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو مطلب بھی حل نہ ہو اس سے پوچھیں، کوئی جلدی نہیں ہے کہ باہر کوئی کھٹکا رہا ہو دروازہ کہ ہاں جی مرجے کوئی بنا ہے یا نہیں بنا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو کیا سمجھ کے جو ہے وہ یہاں پہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ خداوند کریم میری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے اس درس کو مزید کیا ہے برکت عطا فرمائے۔